اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الرحمن پر کچھ بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر میزان کے تصور پر، مطلب عدل اور توازن۔ ہمارے سامنے کچھ اقتباسات ہیں میننگ، میجر اینڈ دا بیلنس آف کریشن سے، تو کوشش یہی ہے کہ اس توازن کو قرآن اور پھر صوفی عرفان کی روشنی میں دیکھیں، اس کے ظاہری پہلو بھی اور وہ باطنی بھی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ رحمت والی بات ہے جو پہلے معنی کی شکل میں ہے پھر میزان کی، جیسے آیات 5 سے 9 ہیں۔ الشمس والقمر بحسبان ولا تخسر المیزان۔ ایک عجیب نظم دکھتا ہے یہاں، سورج چاند سب ایک حساب میں ہیں، ستارے درخت سجدے میں، اور پھر اللہ نے آسمان بلند کر کے میزان قائم کیا۔ لیکن یہ صرف کائنات کا ظاہری نظم ہے یا اس میں کچھ اور بھی ہے؟ جی بالکل، یہ میزان وہ صرف ایک آپ کہہ سکتے ہیں فضائی یا میکینیکل قانون نہیں ہے، اس میں ایک بہت گہرا اخلاقی حکم بھی پوشیدہ ہے۔ آیت بہت واضح ہے، اللہ تطغوا فی المیزان۔ ہاں، کہ حد سے نہ بڑھو میزان میں۔ جی، یعنی اس توازن کو بگاڑو مت۔ اور یہ صرف قدرت کے قوانین توڑنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد انسانی معاملات ہیں، ہمارا روحانی توازن ہے، جیسے لینے اور دینے میں توازن، بولنے اور سننے میں، اپنی کوشش اور پھر اللہ پر توکل کرنے میں بھی ایک بیلنس ہے۔ اچھا، تو میزان اصل میں عدل، انصاف کا نقشہ ہے، اور یہ عدل یہ اللہ کی رحمت کا ہی ایک ناپے تلا، ایک پریسائز اظہار ہے جس سے کائنات قائم ہے۔ مطلب رحمت صرف نرمی نہیں، اس میں قدر، ایک درستگی بھی ہے۔ بالکل، رحمت میں صرف نرم دلی نہیں، انتہائی درستگی، پریسیژن بھی شامل ہے۔ تو پھر یہ جو کائناتی توازن ہے، اس کا ہمارے اندر، ہماری روح میں کوئی عکس ہے؟ صوفیہ اس طرف کیا اشارہ کرتے ہیں؟ جی ہاں، اور یہاں بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کے لیے میزان صرف باہر کی کائنات کا پیمانہ نہیں ہے، یہ روح کا اندرونی توازن بھی ہے۔ روح کا توازن کیسے؟ امام قشیری ہیں، وہ فرماتے ہیں، اس نے دل کے آسمان کو بلند کیا اور اس میں تمیز کا پیمانہ رکھا۔ تمیز یعنی صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت، تاکہ انسان اپنی حد سے باہر نہ نکلے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں، ابن عربی ہیں، وہ اسے انسانی روح میں جو اللہ کے اسماء ہیں ان کا توازن کہتے ہیں، جیسے رحمہ ہے، شفقت، جلال ہے، عظمت، حکمہ ہے، جمال ہے، خوبصورتی۔ جی۔ جب یہ سب صفات متوازن ہوتی ہیں، بیلنس میں ہوتی ہیں، تو دل وہ گویا کائنات کا آئینہ بن جاتا ہے۔ آئینہ۔ ہاں، اور رومی نے بھی تو عقل اور عشق کے توازن کی بات کی ہے کہ ایک بڑھ جائے تو مدر ٹوٹ جاتا ہے، تو گویا میزان کائنات کا بھی پیمانہ ہے اور ضمیر کا بھی، دونوں ایک ہی لے پر ہیں۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ اچھا، یہ جو ترتیب ہے سورہ میں، پہلے علامہ القرآن، پھر وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، پہلے قرآن کا علم دیا، پھر میزان قائم کیا، اس ترتیب کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ اصل میں اظہار کا سفر ہے، گویا الہی سانس سے یا اس بے شکل معنی سے ایک شکل تک، ایک فارم تک کا سفر۔ اچھا۔ علم القرآن وہ اصل معنی تھا، رحمت کی وہ بے انتہا شان۔ پھر وَوَضَعَ الْمِيزَانَ جو ہے وہ اس معنی کو اس دنیا میں، اس کائنات میں ایک ناپتولی شکل دینا ہے، ایک ساخت، ایک عدل کے ذریعے اس کو ظاہر کرنا ہے۔ صحیح۔ ابن عربی اس پر بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں معنی حقیقت کا نور ہے، میزان اس کا حجاب ہے۔ حجاب، پردہ۔ ہاں، ایک پردہ جس کی ذریعے حقیقت خود کو ظاہر کرتی ہے، لیکن اس طرح کی کائنات اس کی تاب نہ لا کر جل نہ جائے۔ اگر صرف معنی ہو تو وہ غالب آ جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور اگر صرف میزان ہو تو وہ ایک بے جان ڈھانچہ ہوگا۔ تو دونوں ضروری ہے؟ بالکل، کائنات انہی دو رحمتوں کا سنگم ہے، رحمت مطلقہ جو بے حد ہے اور رحمت مقیدہ جو نپی تلی ہے۔ امام قشیری نے بھی اس کو خوب کہا ہے، آسمان کا میزان تخلیق میں انصاف ہے، دل کا میزان ادراک میں انصاف ہے۔ یعنی باہر کی دنیا میں بھی انصاف اور اندر سمجھنے میں بھی انصاف؟ جی بالکل۔ تو پھر یہ اتنا عظیم کائناتی اور روحانی میزان، یہ ہماری روزمرہ زندگی میں کیسے نظر آتا ہے؟ ہم اسے عمل میں کیسے لائیں؟ اس کی سب سے واضح اور بنیادی مثال تو ہماری اپنی سانس ہے۔ سانس؟ ہاں، دیکھیں، ہم سانس اندر لیتے ہیں، یہ حاصل کرنا ہے، قبول کرنا ہے، پھر ہم سانس باہر دیتے ہیں، یہ عطا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔
اس میں ایک توازن ہے۔ اگر یہ لے بگڑ جائے تو روحانی گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے رشتوں میں رحمت اور عدل کا توازن ہونا چاہیے۔ اپنی عبادت میں جوش بھی ہو لیکن ہوش بھی ہو، توازن ہو۔ اپنے کام میں کوشش بھی کریں لیکن نتیجے کو اللہ پر چھوڑنے کا بھی توازن ہو۔ بہت زیادہ زور دینا بھی تکبر بن سکتا ہے، اور بالکل ہی دب جانا وہ بھی اپنی ذات کی نفی ہے۔ جی۔ تو قرآن کا جو حکم ہے وہ اقیم الوزن بالقسط، انصاف کے ساتھ وزن قائم رکھو، یہ دراصل اسی پوری کائنات کے میزان کو اپنی زندگی میں لانے کی دعوت ہے۔ ہمارا ہر لفظ، ہر عمل اس بڑے کائناتی توازن میں اپنا چھوٹا سا حصہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ جیسے ایک ذکر ہے، نرمی اور توجہ سے پڑھنا، یا مقسط یا رحمان۔ یا مقصد یا رحمان، اے انصاف قیام کرنے والے، اے نہایت رحم کرنے والے۔ ہاں، گویا یہ دل کو یاد دلا رہا ہے کہ اسے رحمت کی جو وسعت ہے، جو معنی ہے، اس کو بھی قبول کرنا ہے، اور عدل کی جو ذمہ داری ہے، جو میزان ہے، اس کو بھی تھامنا ہے، دونوں کو۔ بہت خوب۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ سورہ الرحمن میں یہ میزان کا تصور کتنا وسیع ہے، کتنا گہرا ہے۔ کائنات کے ظاہری نظم سے شروع ہو کر انسانی روح کے اندرونی توازن تک، اور رحمت کے بے کران معنی سے اس کے ناپی تلے میزان تک کا سفر۔ جی ہاں، اور یہ سفر یہاں رکتا نہیں۔ انہی آیات میں آگے چل کر یہ توازن زمین پر بھی ظاہر ہوتا ہے، پھلوں کی شکل میں، بیجوں میں، خوشبوؤں میں، رزق میں۔ یہ سب ہمیں سکھاتا ہے کہ اس فانی دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اسی رحیم کا عدل اور توازن کام کر رہا ہے۔ اچھا، اور آخر میں شاید ایک سوال جو ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں وہ کون سا ایک چھوٹا سا قابل عمل قدم ہو سکتا ہے جو ہمیں اس عظیم کائناتی میزان کے ساتھ تھوڑی سی ہم آہنگی پیدا کرنے میں مدد دے۔